سب سے پہلے جوائن کر رہے ہیں سلمان شاہ صاحب، یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پی ڈی ایم اے سندھ. ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب فار یور ٹائم. جی السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلا اور بنیادی سوال، اس وقت سندھ میں صورتحال کیا ہے سیلابی؟ جناب اس وقت جو ہے گدو پہ پانی تیزی سے رائز ہو رہا ہے، تقریباً 5 لاکھ کیوسک کے آس پاس پہنچ چکا تھا. ابھی جب میں نے لاسٹ دیکھا تھا اباؤٹ این آور بیک، اور جو ہے اس کی ہمیں امید ہے کہ یہ 8 لاکھ کے آس پاس جائے گا اگلے 1 سے 1.5 سے 2 دن میں. اچھا. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش جو ہے وہ بھی تیز جاری ہے، جس میں ہمارے ساؤتھ ایسٹرن جو ڈسٹرکٹس ہیں، خصوصی طور پہ تھپاکر، عمرکوٹ، مٹھی، بدین، جام شورو اور کشمور سائڈ، یہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے. سکھر میں بارش ہو رہی ہے. تو اوور آل سندھ میں وافلی بارش بھی جاری ہے. کراچی میں بھی اس وقت جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی کبھی درمیانے درجے کی بارش ہو رہی ہے. جی سلمان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ 8 لاکھ کیوسکس تک جا سکتا ہے، اب یہ محض اس وجہ سے ہے کہ جو پانی پیچھے سے آ رہا ہے، یا پھر انڈیا کی جانب سے جو پانی چھوڑا جا رہا ہے اور دریا جو آپس میں 3 مل رہے ہیں، اس بنیاد پہ یہ ہے، یا پھر یہ اس بنیاد پہ ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہیں تو یہ فیکٹر بھی بیچ میں شامل ہے؟ دیکھیں جی، جو دریا کے اوپر ڈائریکٹ بارش ہوتی ہے اس کا تو شاید اتنا امپیکٹ نہ ہو، اس فیکٹر کو تو ابھی ہم اسرٹین نہیں کر سکتے. لیکن جو راجن پور کے علاقے میں جو کوہ سلیمان کے ہل ٹورنٹس ہیں وہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہوتے ہیں، کیونکہ پنجنت کے آخری گیجز ہوتے ہیں. اس کے بعد مٹھن کے مقام میں اس میں جب دریا سندھ شامل ہوتا ہے تو پھر آگے گدو تک کوئی گیجز وغیرہ نہیں ہوتے. تو اور وہی وہ علاقہ ہے جس میں ہل ٹورنٹس ایڈ ہوتے ہیں. تو اس وقت جو اسسمنٹس کی جا رہی ہیں وہ وداؤٹ دیز ہل ٹورنٹس کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے جو خاص ہے اس میں راجن پور ریجن میں کوئی اتنا خاص بارش نہیں ہے. 20 mm تک کی بارش میرے خیال میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی. لیکن قطع نظر اس کے کہ کتنا بھی پانی کنٹریبیوٹ کرے، انہی وجوہات کی وجہ سے ہم نے پہلے دن سے اپنی اسٹریٹجی تھی وہ سپر فلڈ کی رکھی تھی. شروع میں ہمیں این ڈی اے میں نے بہت زیادہ فگرز بتائے تھے اور ایف ایف ڈی نے، اور پھر بعد میں وہ ریوائز کر کے کم کر دیے تھے. لیکن ہماری حکومت نے ہماری مشینری کو ہم نے موبلائز کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دی فورکاسٹ آف سپر فلڈ. اچھا، لیکن سلمان صاحب ایک سچویشن یہ ہے کہ سپر فلڈز، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو وہ تو 9 لاکھ کیوسک سے اگر زیادہ کا ہو جائے تو پھر اس کو ٹرم کیا جاتا ہے، کیٹیگرائز کیا جاتا ہے سپر فلڈ. یہ ہمیں ایجوکیٹ بھی کیجیے گا اس متعلق. تو اس کے آمد کا تو امکان ابھی نہیں ہے یا ہے؟ جی دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی جو گدو پہ جو پانی آنے کا پنجنت سے اور تونسا سے جو پانی آ رہا ہے ان دونوں کو اسیس کرے تو 9 لاکھ کا نہیں ہے، کم ہے، 8 لاکھ کے آس پاس ہے. لیکن ہم نے مارجن ایکسٹرا اس میں رکھا ہے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو کوہ سلیمان کی سائڈ سے میں جا سکتا ہے، کوہ سلیمان کی وجہ سے. باقی جو آپ نے 9 لاکھ کا کہا تھا وہ آپ کا بالکل درست فگر ہے کہ 9 لاکھ ہی جو ہے وہ اس کے اوپر فلڈ ہوتا ہے. جی اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو 3 براجز ہیں ہمارے، یہ خاص معمر بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گدو، سکھر اور کوٹری، یہ تقریباً 1952، 1955، 1962 کے درمیان میں تینوں بنے ہیں. تو کیا ان کی صلاحیت اتنی رہتی ہے یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے؟ کیونکہ 1.5 ملین تک کی ان کی کیپیسٹی تھی جب یہ بنائے گئے تھے. اب ان کی کیا کنڈیشن ہے ویسے؟ دیکھیے جی، ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس وقت 12 لاکھ کیوسک کی ہے. جو ڈیزائن کیپیسٹی اس وقت جو ہم بآسانی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کچھ پریکاشنز ہوتے ہیں. جہاں تک ان کی کیپیسٹی بڑھانے یا گھٹانے کا تھا، تو جس وقت سکھر براج بنا تھا اس میں کچھ سلٹ کے ایشوز ہوئے تھے. اس کو سندھ براج امپروومنٹ پروگرام کے تحت ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے، جس کے تحت جن براجز پہ جو گیٹس کے ایشوز آ رہے ہیں یا سلٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان ایشوز کے باوجود ہم بات کر رہے ہیں کہ 12 لاکھ کیوسک تک کی ڈیزائن کیپیسٹی ہے اس وقت. اس پہ ہمیں پریشانی اتنا نہیں ہے براجز کے حد تک. جو ہمارے لیے جو پرابلمٹک ایریا ہو سکتا ہے 12 لاکھ کیوسک یا سپر فلڈ کی صورت پہ، وہ ہمارے جو پشتے ہیں ان کا آتا ہے کہ جو بند ہے. بند ہم نے جو 2010 کا جو فلڈ آیا تھا تو اس وقت ہم نے 3 جگہوں پہ یہ پرابلم فیس کیا تھا کہ وہاں سے بریچ بھی ہو گیا تھا اور سیٹل ایریا سائز بھی بڑھایا گیا تھا میرے خیال میں. جی ہاں، ان کا بھی جو ہے ان کو اسٹرینتھن بھی کیا گیا تھا، اور جو ہمارے جو پشتوں کا ہائٹ ہے وہ بھی اس کو فردر ایلیویٹ کیا گیا تھا.
6 فٹ تقریباً 5 سے 6 فٹ مختلف علاقوں میں. تو اس کے بعد ہم نے 2015 میں ایک بڑا پھر سپر فلڈ تو نہیں تھا، ویری ہائی فلڈ گزارا تھا اور الحمدللہ سیفلی گزارا تھا. اس بات کو بھی 10 سال ہو چکے ہیں اور ان 10 سالوں میں کنٹینیوسلی وہ تمام ونیبل پوائنٹس جو تقریباً سندھ میں جہاں پہ دریا کا پریشر پڑتا ہے ان پہ کام ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، جیسپرز بنایا گیا ہے. جی سلمان صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی میں نے پڑھا اور جو میری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ یہ جو براجز ہیں ان کے درمیان ایک تو دریا کا پارٹ بھی چوڑا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے درمیان میں فاصلہ بھی خاصا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پانی کے بہاؤ میں اور اس کے کیوسکس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. خصوصی یہ گڈو سے سکھر میں اتنا فرق نہیں پڑتا. گڈو سے سکھر میں جو تقریباً اتنا ہی پانی یا تھوڑے بہت پرسنٹیج وائز مائنس ہوتا ہے، لیکن سکھر سے پھر ڈاؤن اسٹریم جب کوٹلی تک آتے ہیں اس میں کیونکہ ڈسٹینس بھی زیادہ ہے اور وہاں پہ دریا اور مزید چوڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ کافی کمی آ جاتی ہے کوٹلی تک پہنچے. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب